بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائیں تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ والثالث في وجوه استعمال ذلك النظم، أي التقسيم الثالث في طرق استعمال ذلك النظم المذكور سابقا من أنه استعمل في معناه الموضوع له أو غيره، أو استعمل مع انكشاف معناه أو استتاره، وهي أربعة أيضا: الحقيقة والمجاز والصريح والكناية۔ آج ہم تیسری تقسیم پڑھیں گے بھائی۔ والثالث بتلایا، تقسیم الثالث بتلا دیا مولانا کہ یہ الثالث کا موصوف محذوف ہے، القسم الثالث، اور قسم پھر کس معنی میں بتلا چکے ہیں پہلے؟ تقسیم کے معنی میں، تو وہ بتلا دیا تقسیم الثالث تیسری تقسیم ہے۔ فی طرق استعمالی بتلایا بھائی کہ متن میں جو وجوہ کا لفظ آیا تھا وہ کس معنی میں ہے؟ طرق کے معنی میں ہے۔ بار بار شارح بتلا رہے ہیں، دراصل یہ جو وجہ کا لفظ ہے یہ عام طور پر دلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو وجوہ استعمال کے یہ معنی نہیں کرنا استعمال کے دلائل، بلکہ کیا معنی کرنا ہے؟ استعمال کی طرق، اس کے اقسام بھائی۔ تو فی طرق استعمال ذالک النظم، اس نظم کے استعمال کی اقسام میں، المذکور سابقا جو کہ پہلے مذکور ہوئی، جو کہ پہلے کون سی نظم پہلے مذکور ہوئی؟ بھائی وہ نظم جو معنی پر دلالت کر رہی ہے، جہاں معنی بھی اس کے ساتھ ملحوظ ہے، صرف نظم نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا تو وہ نظم جو دلالت کر رہی ہے معنی پر، تو یہ اس کے استعمال کے طریقوں میں ہے کہ من انہ استعمل فی معناه الموضوع له او غیرہ، کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے معنی موضوع له کے اندر یا اس کے علاوہ میں۔ بھائی ایک معنی وہ ہوتا ہے جس کے لیے لفظ کو وضع کیا جائے، بھائی کل مثال میں نے ذکر کی تھی، جیسے اسد کا لفظ کس کے لیے وضع ہے؟ شیر کے لیے وضع ہے، لیکن اس کو کبھی کبھار کس معنی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں؟ بہادر آدمی کے لیے بھی۔ تو اسد کا لفظ بولا جائے اور اس سے شیر مراد لیں تو یہ معنی موضوع لہو ہے، اور اسد کا لفظ بولا جائے اور اس سے بہادر تو یہ معنی غیر موضوع لہو ہے۔ تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ حقیقت کہلاتا ہے، یہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ حقیقت۔ اور اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز۔ یعنی کہ وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اپنے معنی موضوع لہو کے اندر یا غیر موضوع لہو کے اندر، او استعمل مع انکشاف معناه واستتارہ، اور استعمال کیا گیا ہے انکشاف معنی کے ساتھ یا استتار معنی کے ساتھ، یعنی اس کا معنی منکشف ہے، واضح ہے، یا مستتر ہے، پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اگر معنی واضح ہو تو پھر مولانا وہ صریح ہے، اگر معنی واضح نہ ہو تو وہ کنایا ہے۔ تو یہ تیسری تقسیم ہے مولانا لفظ کے استعمال کے اعتبار سے، وہی اربعۃ ایضا، اور یہ بھی کتنی قسم پر ہے؟ 4 ہے۔ الحقیقت والمجاز والصریح والکنایہ، حقیقت ہے، مجاز ہے، صریح اور کنایہ۔ اب وجہ حصر ذکر کر رہے ہیں جی، کہتے ہیں لِأَنَّهُ إِنِ اسْتُعْمِلَ فِي مَعْنَاهُ الْمَوْضُوعِ لَهُ فَهُوَ حَقِيقَةٌ، اس لیے کہ لفظ کو اگر استعمال کیا گیا نظم کو اس کے معنی موضوع لہو کے اندر، فَهُوَ حَقِيقَةٌ تو وہ کیا ہے؟ حقیقت ہے۔ اور فی غیر الموضوع لہو فَمَجَازٌ، یا معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا گیا تو یہ مجاز ہے۔ ثُمَّ كُلٌّ مِّنْهُمَا إِنِ اسْتُعْمِلَ بِانْكِشَافِ مَعْنَاهُ، تو پھر ان میں سے اگر ہر ایک کو استعمال کیا گیا معنی کی انکشاف کے ساتھ، یعنی معنی کے واضح ہونے کے ساتھ، فَهُوَ صریح تو یہ صریح ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْكِنَایَةُ، تو اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کنایا ہے، یعنی معنی واضح نہ ہو، غیر واضح ہو یا پوشیدہ ہو۔ کہتے ہیں فَالصَّرِيحُ وَالْكِنَایَةُ يَجْتَمِعَانِ مَعَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ، تو کہتے ہیں بھائی کہ حقیقت صریح اور کنایا جمع ہو جاتے ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ۔ بھائی کتنی قسمیں بتلائیں یہاں؟
4: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ ان میں سے جو صریح اور کنایہ ہیں وہ کس کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں؟ حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں بھائی۔ حقیقت جو ہے وہ صریح بھی ہو سکتی ہے اور کنایہ بھی، اور مجاز بھی اسی طرح صریح بھی ہو سکتا ہے اور کنایہ بھی، کیونکہ خود بتائے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو وہ صریح ہے، اگر حقیقت ہے، اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو وہ مجاز ہے۔ پھر ان میں سے ہر ایک یا تو انکشاف معنی کے ساتھ ہوگا یا استطارے معنی کے ساتھ۔ تو دیکھو صریح اور کنایہ کس کے ساتھ جمع ہو گئے؟ حقیقت اور مجاز کے۔ تو یہاں اشکال ہوتا ہے بھائی کہ یہ تو تقسیم ثالث کی قسمیں ہیں، اور قسمیں میں تو تباین ہوا کرتا ہے، یہ آپس میں قسیم ہے، اور قسیمین میں کیا ہوا کرتا ہے؟ تباین ہوا کرتا ہے مولانا، یہ اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ یہ حالانکہ آپ کیا بتلا رہے ہیں، یہ تو آپس میں جمع ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ، یہ چونکہ آپس میں جمع ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے علامہ فخر الاسلام فرماتے ہیں کہ والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظمی، کہ قسم ثالث جو ہے وہ اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں ہے، وجریان ہی فی باب البیانی، اور ان کے جاری ہونا بھائی، اس نظم کا جاری ہونا فی باب البیانی، کس کے اندر؟ بیان کے باب میں، یعنی ظہور معنی کے باب میں۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ ظہور معنی کے بیان کے باب میں، کہ وہ ظہور معنی وضوح کے طریقے پر ہے یا استتار کے طریقے پر ہے؟ کس طرح ہے؟ ہاں، وضوح کے طریقے پر ہے یا استتار کے طریقے پر ہے۔ تو گویا یوں کہیں علامہ فخر الاسلام جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل ایک تقسیم ہے ہی نہیں، یہ دو تقسیمیں ہیں۔ اشکال کیا ہوتا تھا کہ بھئی ایک قسم کی یہ آپس میں کیا ہے؟ قسمیں آپس میں قسیم ہوتی ہیں، اور قسیم کے درمیان قسیموں میں کیا ہوتا ہے؟ تباین ہوتا ہے، لیکن یہاں تو تباین نہیں ہے بھئی، یہ تو جمع ہو رہی ہیں آپس میں۔ تو یہ اعتراض کیونکہ ہوتا تھا، اسی لیے علامہ فخر الاسلام نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دراصل ایک تقسیم ہے ہی نہیں، یہ کتنی تقسیمیں ہیں؟ دو تقسیمیں ہیں۔ تو کس اعتبار سے؟ کہ وہ نظم استعمال کے والقسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظمی، تیسری قسم ہے، انہوں نے یوں فرمایا کہ تیسری قسم ہے کس چیز کے بارے میں؟ اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں، اقسام میں۔ اس نظم کے استعمال کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وہ کون کون سی بن گئیں؟ حقیقت اور مجاز۔ اور اس نظم کا جاری ہونا بیان کے باب میں، یعنی ظہور معنی کے باب میں، کہ وہ نظم جاری ہے کس کے اندر؟ ظہور، یعنی اس سے معنی کا ظہور کس طریقے پر ہو رہا ہے؟ وضوح کے طریقے پر ہو رہا ہے یا استتار کے طریقے پر ہو رہا ہے؟ تو اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں بن گئیں، ایک صریح، دوسری کنایہ۔ تو گویا یہاں دو تقسیمیں ہیں مولانا، پہلی تقسیم ہے استعمال کے اعتبار سے، اور دوسری تقسیم ہے اس نظم کے بیان کے باب میں جاری ہونے کے اعتبار سے، بیان کے باب میں جاری ہونے کے اعتبار۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا دیکھیے خود بتلا رہے ہیں فجعل الحقیقت والمجاز راجعا الی الاستعمال، بس انہوں نے حقیقت اور مجاز کو بنایا کہ یہ لوٹنے والی ہیں استعمال کی طرف، ان کا تعلق کس سے ہے؟ استعمال سے ہے۔ والصریح والکنایۃ راجعا الی الجریان، اور صریح اور کنایہ کو انہوں نے بنایا کہ وہ جریان کی طرف لوٹنے والی ہیں، یعنی جاری ہونے کی طرف۔ کس اعتبار سے نظم جاری ہے؟ اس کا معنی واضح ہے یا مستتر ہے؟ تو اس اعتبار سے بات سمجھ میں آ گئی۔ اور اسی وجہ سے وَلِذَا جَعَلَ صَاحِبُ التَّوْضِیحِ، اس کا عطف اسی قالہ پر ہے، وَلِذَا قَالَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَلِذَا جَعَلَ صَاحِبُ التَّوْضِیحِ، اور اسی چونکہ یہ جمع ہو جاتی ہیں اسی لیے صاحب توضیح نے بنایا كُلًّا مِّنَ الصَّرِيحِ وَالْكِنَایَةِ قِسْمًا مِّنَ الْحَقِیقَةِ وَالْمَجَازِ، صریح اور کنایہ دونوں میں سے ہر ایک کو قسم بنایا۔ کس میں سے قسم بنایا؟
حقیقت اور مجاز میں. سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے اس کو حقیقت اور مجاز کی قسم بنایا ہی نہیں، بلکہ کیا کہا، یہ تو انہی کی قسم ہے. تو گویا حقیقت دو قسم پر ہو گئی، ایک حقیقت صریح، ایک حقیقت کنایا. اسی طرح مجاز بھی دو قسم پر ہوا، ایک مجاز صریح اور ایک مجاز کنایا. اشکال سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سن لیں بھائی، یہاں اشکال یہ ہوتا تھا کہ بھائی یہ تو قسمیں ہیں، قسم ثالث کی تقسیم ثالث کے اعتبار سے، اور قسمیں آپس میں قسیم ہوتی ہیں، اور قسیم کیا ہیں، ان میں تباین ہوا کرتا ہے. تو حالانکہ یہ تو آپس میں جمع ہو رہی ہیں بھائی. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں علامہ فخر الاسلام نے کہا کہ یہاں دراصل ایک تقسیم ہے ہی نہیں، بلکہ کتنی تقسیمیں ہیں، دو تقسیمیں. ایک تقسیم استعمال کے اعتبار سے، اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز. اور دوسری بیان کے باب میں اس کلام کا جاری ہونا، اس کلام کا چلنا، کہ بیان کے باب میں یہ کلام کس طرح جاری ہے، کیا اس کا معنی واضح ہے یا واضح نہیں ہے. اور اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں، دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایا ہے. جبکہ صاحب توضیح جو ہیں علامہ صدر الشریعہ، انہوں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے یہ جو صریح اور کنایا ہے، ان کو حقیقت اور مجاز کی قسم بنایا ہی نہیں، بلکہ کیا بنا دیا، ان کی قسمیں بنا دیا. کہ استعمال کے اعتبار سے لفظ کتنی قسم پر ہے، دو، حقیقت اور مجاز. پھر یہ حقیقت اور مجاز دو دو قسم پر ہیں، یا تو یہ کیا ہوں گے، صریح ہوں گے یا کنایا ہوں گے. بعض علماء نے اور جواب دیا بھائی، بعض علماء نے وہ فرماتے ہیں بھائی یہی بات پیچھے بھی ہو چکی ہے. دیکھنا، بعض علماء فرماتے ہیں بھائی کہ یہاں پر ان قسموں میں تباین اعتباری ہے. کیا ہے؟ تباین حقیقی تو نہیں، لیکن تباین اعتباری ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے ان میں تباین ہے. کس اعتبار سے تباین ہے؟ آپ نے کہا نا بھئی یہ قسیم ہے، اور قسیموں کے درمیان کیا ہوتا ہے، تباین. کہتے ہیں یہاں تباین اعتباری موجود ہے. کس اعتبار سے تباین؟ کہتے ہیں دیکھیے بھئی، حقیقت کس کو کہتے ہیں، جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو قطع نظر انکشاف اور استتار کے. اچھا، مجاز کسے کہتے ہیں؟ تو مجاز کے اندر ہر ایک میں یوں کہ حیثیت قید لگی ہوئی ہے. حقیقت کس حیثیت سے ہے کہ وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، اور قطع نظر ہے کس سے، انکشاف، اور اس کی طرف کوئی توجہ نہیں اس کے اندر. اور مجاز اس حیثیت سے ہے کہ وہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، اور قطع نظر انکشاف اور استدار. اور صریح کس اعتبار سے ہے، انکشاف معنی کی حیثیت سے ہے صریح مولانا، قطع نظر موضوع لہو یا غیر موضوع لہو کے. اور چوتھا کیا ہے، کنایا. کنایا کس حیثیت سے ہے، استتار معنی کی حیثیت سے ہے، قطع نظر موضوع لہو یا غیر موضوع لہو معنی کے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اعتباری قید ہے، ان کے مفہوم میں کیا ہے، تباین ہے، مفہوم میں تباین ہے. اور یہ بات گزشتہ سبق میں بھی گزری تھی بھائی، وہ جہاں پر آیا تھا بھائی ظاہر، نص، مفسر، محکم، اور بتلایا تھا کہ یہ ظاہر نص کے اندر ہے، اور نص مفسر میں ہے، اور مفسر کس میں ہے، محکم میں ہے. تو بتلایا تھا کہ ہاں واقعی ان کے اندر تباین نہیں ہے. اور تباین کس اعتبار سے ہے، صرف اعتباری ہے، یعنی مفہوم کے اعتبار سے ہے بھائی. جی اب آگے دیکھیے، والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد. اور چوتھی تقسیم ہے فی معرفت، دیکھیے شرح کے اندر، ای تقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم. بھائی دیکھیے شارح کیا کہہ رہے ہیں، فی معرفت طرق. متن میں کیا آیا تھا، معرفتی وجوہ، بتلایا وجوہ کس معنی میں ہے، طرق کے معنی میں ہے. آگے لفظ آیا تھا متن میں الوقوف. شارح کیا بتلاتے ہیں، وقوف المجتہد. معلوم ہوا وقوف کے اندر الف لام جو ہے وہ عوض ہے مضاف الیہ سے. الوقوف کس معنی میں ہے،
کبھی کبھار ایسا کرتے ہیں بھائی، بعض علماء فرماتے ہیں بھائی ان کا مذہب یہ کہ یہ جو الف لام ہوتا ہے یہ عوض ہوتا ہے مضاف الیہ سے بھائی. تو الوقوف کس معنی میں ہے؟ وقوف المجتہد. تو مجتہد کو آخر سے حذف کیا تھا اور اس کے عوض اب وقوف پر کیا لے آئے؟ الف لام بھائی مضاف الیہ. اور بعض کہتے ہیں نہیں بھائی یہ الف لام مضاف الیہ کا عوض نہیں ہوتا بلکہ یہ الف لام عہدی ہوتا ہے. تو الوقوف سے ہر وقوف نہیں مراد بلکہ کون سا وقوف مراد ہے؟ وقوف مجتہد مراد ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دو مذہب ہیں بھائی، بعض علماء اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عہدی ہے اور بعض کیا کہتے ہیں کہ یہ عوض ہے مضاف الیہ سے. تو تعبیر الگ الگ. آگے علی المراد ہے متن میں، شارح کیا فرماتے ہیں؟ علی مراد نظمی. علی مراد معلوم ہوا یہاں پر بھی الف لام کس سے عوض ہے؟ مضاف الیہ سے. اسی طرح بھائی تو کہتے ہیں چوتھی تقسیم ہے فی معرفت طرق وقوف المجتہدی، مجتہد کا واقف ہونا، مطلع ہونے کی، مجتہد کے مطلع ہونے کی اقسام کی معرفت میں. کس چیز پر مطلع ہونا مجتہد کا؟ علی مراد النظمی، نظم کی مراد پر مطلع ہونا. بھائی دیکھیے بھائی نظم ہے، اس نظم کی مراد کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ کس چیز کا ارادہ کیا گیا ہے اس سے؟ اس مراد پر جو مطلع ہونا ہے یہ کون مطلع ہوگا؟ مجتہد. اور مجتہد اس پر مطلع کس طریقے سے ہوگا اس کو جاننا. نظم کی مراد پر مجتہد کا مطلع ہونے کی معرفت بھائی سمجھ میں آیا؟ اس کی اقسام کی معرفت بھائی. وَهُوَ إِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ لَكِنَّهُ يَؤُولُ إِلَى حَالِ الْمَعْنَى. اور وہ یہ اگرچہ ظاہر میں مجتہد کی صفات میں سے ہے لیکن یہ لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف. وَبِوَاسِطَتِهِ إِلَى اللَّفْظِ، اور اس کے واسطے سے معنی کے واسطے سے لفظ کی طرف. بھائی دیکھیے یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ ہم یہ اقسام جو پڑھ رہے ہیں وہ نظم کے اعتبار سے ہیں. کس کی ہے؟ نظم کے اعتبار سے نہیں، لفظ اور معنی کے اعتبار سے بھائی، لفظ اور معنی. تو لیکن یہ جو آپ نے بتلایا یہ تو کس کی قسمیں ہیں؟ وقوف کی قسمیں ہیں بھائی. مطلع ہونا، مجتہد کا کلام کی مراد پر مطلع ہونا، نظم کی مراد پر مطلع ہونا. تو یہ مطلع ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ مطلع کون ہوگا؟ مجتہد. لہذا یہ جو مطلع ہونا یہ تو صفت ہے مجتہد کی. تو اس اعتبار سے جو قسمیں ہوئیں ان کو نظم کی قسمیں قرار دینا صحیح نہیں، کیونکہ یہ تو کس کا کام ہے؟ مطلع ہونا مجتہد کا کام ہے. اعتراض سمجھ میں آیا کہ ہم کس اعتبار سے تقسیم پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کے نظم کی بھائی. اور یہاں پر آپ نے بتلایا کہ یہ جو ہے مراد پر مطلع ہونے کے اعتبار سے اقسام ہیں اور مراد پر مطلع ہونا مجتہد کا کام ہے. تو لہذا اس کو نظم کی اقسام قرار دینا درست نہیں. کہتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ مجتہد کی صفات ہے. مجتہد کس طریقے سے مطلع ہوتا ہے نظم کی مراد پر؟ یہ شان تو مجتہد ہی کی ہے لیکن یہ لوٹتی ہے معنی کے حال کی طرف، یعنی معنی کی طرف لوٹتی ہے. کس کی طرف؟ بھائی دیکھیے مجتہد کلام کی مراد پر مطلع ہوا کہ یہ معنی کلام سے مراد ہے، یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے. پھر یہ معنی یا تو عبارت النص سے ہوگا، عبارت النص سے سمجھ میں آئے گا، یا اشارت النص سے، یا یعنی کلام اس معنی پر دلالت کر رہا ہے. اس معنی پر جو اس کی کلام کی دلالت ہے یا تو وہ عبارت النص کے طریقے پر ہوگی یا اشارت النص کے. توجہ سے سننا بھائی، یہ عبارت النص کے طریقے پر ہوگی یا اشارت النص کے طریقے پر یا دلالت النص کے طریقے پر یا اقتضاء النص کے طریقے پر.
تو مجتہد جو ہے وہ مطلع ہوتا ہے، غور کرتا ہے، اور پھر مطلع ہوتا ہے کہ کلام جو ہے اس معنی پر دلالت کس لحاظ سے کر رہا ہے، کس لحاظ سے کر رہا ہے۔ تو یہ مطلع ہونا تو صفت ہوئی کس کی؟ مجتہد کی، لیکن یہ بہرحال لوٹتا ہے معنی کی طرف، یعنی یہ معنی مفہوم ہو رہا ہے کلام سے، کس طریقے سے؟ عبارت النص سے یہ کلام مفہوم ہو رہا ہے، کس سے؟ عبارت النص یا پھر اشارت النص یا دلالت النص، یعنی یہ معنی ثابت ہے، اس عبارت النص سے ثابت ہے یا اشارت النص سے ثابت ہے یا دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے، کس اعتبار سے؟ تو یہ کس کی طرف ہم پہنچ گئے بھائی؟ معنی تک پہنچ گئے کہ معنی، یہ معنی ثابت ہے کس طریقے پر؟ بھائی مطلع تو کون ہوا؟ کہ یہ معنی ہے، اور وہ معنی کس طرح ہوگا؟ ثابت ہوگا کس سے؟ عبارت النص سے یا اشارت النص سے، دلالت النص سے یا؟ تو دیکھو معنی تک بات آ گئی یا نہیں؟ یعنی یہ معنی ثابت ہو رہا ہے عبارت النص سے، یا یہ معنی ثابت ہوگا کس سے؟ اشارت النص سے، یا یہ معنی ثابت ہوگا دلالت النص سے، یا یہ معنی ثابت ہوگا اقتضاء النص سے۔ بھائی تو دیکھو معنی کی اقسام بن گئیں کہ یہ معنی ثابت ہے کہ اول پہلی قسم کیا؟ عبارت، دوسری قسم کیا؟ تیسری قسم چوتھی، تو دیکھا تو یہ جو مطلع ہونا ہے یہ تو صفت ہے مجتہد ہی کی، لیکن بالآخر یہ بات لوٹتی ہے کس کی طرف؟ یہ مطلع ہونا پھر یہ لوٹتا ہے معنی کی طرف، اور پھر معنی سے کے واسطے سے یہ لوٹتا ہے کس کی طرف؟ لفظ کی طرف، کہ اب لفظ کی بات کرتے ہیں ہم، یہ لفظ جو ہے اس معنی پر دلالت کر رہا ہے کس طریقے پر؟ عبارت النص کے ذریعے یا اشارت النص کے ذریعے یا دلالت النص کے ذریعے یا؟ تو دیکھو اب لفظ تک ہم چلے گئے، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بالآخر یعنی یہ بات لوٹے گی معنی کے حال کی طرف، اور معنی کے واسطے سے کس کی طرف لوٹے گی؟ لفظ کی طرف لوٹے گی بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ ہوا وَإِن كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِن صِفَاتِ الْمُجْتَهِدِ، اور یہ اگرچہ ظاہر میں مجتہد کی صفات میں سے ہے، لَكِنَّهُ يَؤُولُ إِلَى حَالِ الْمَعْنَى، لیکن یہ لوٹتا ہے معنی کے حال کی طرف، کہ یہ معنی ثابت ہے اس طریقے پر، اس اعتبار سے چار قسم پر ہوا۔ اور وہ بِوَاسِطَتِهِ إِلَى اللَّفْظِ، اور معنی کے واسطے سے کس کی طرف؟ لفظ تک پہنچتے ہیں۔ وَلِذَا قِيلَ، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ إِنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لِلْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ، کہ یہ تقسیم معنی کی ہے نہ کہ لفظ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو لفظ تک ہم پہنچے، لفظ تک لوٹے، کس کے واسطے سے لوٹے؟ معنی کے واسطے سے لوٹے۔ سمجھ میں کہ معنی پہلے کس ثابت ہے اور کس طریقے پر ثابت ہے؟ عبارت النص سے یا اشارت النص سے یا دلالت النص سے یا اقتضاء النص سے۔ وہی اربعۃ ایضا، اور یہ بھی چار ہیں، الاستدلال بعبارت النص وباشارته وبدلالته وباقتضائه، یعنی استدلال کرنا عبارت النص سے یا اشارت النص سے یا دلالت النص سے اقتضاء النص سے، لأن المستدل ان استدل بالنظم، اس لیے کہ استدلال کرنے والے نے اگر استدلال کیا نظم سے، فإن كان مسوقا فهو عبارت النص، اگر وہ نظم چلائی گئی تھی یعنی اسی معنی کے لیے چلائی گئی تھی، مسوق کا کیا معنی؟ چلائی گئی۔ فإن كان مسوقا، اگر وہ چلائی گئی تھی یعنی اسی معنی کے لیے چلائی گئی تھی، فهو عبارت النص، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ تو وہ عبارت النص ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، اسی معنی کے لیے اس کو چلایا نہ گیا ہو، تو وہ اشارت النص ہے۔
وَإِلَّمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ، اگر مستدل استدلال کرنے والا وہ نظم سے استدلال نہیں کرتا بل بالمعنی بلکہ معنی سے استدلال کرتا ہے، تو فَإِنْ كَانَ مَفْهُومًا مِنْهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ، تو اگر وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے نظم سے بحسب اللغہ، کس اعتبار سے؟ لغت کے اعتبار سے، بغیر اجتہاد کے، اجتہاد کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ معنی بھائی اس نظم سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور کس حیثیت سے سمجھ آ رہا ہے؟ کس اعتبار سے؟ لغت کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ بھائی جو بھی کلام عربی کو سمجھنے والا ہے وہ اس معنی کو اس کلام سے سمجھ رہا ہے، یعنی اس میں اجتہاد کا دخل نہیں، اس میں غور و فکر اور کوشش کی ضرورت نہیں، بلکہ جس کو بھی لغت آتی ہے وہ اسے سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ مولانا دلالت النص ہے۔ دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ بَلْ بِالْمَعْنَى، اگر وہ استدلال نظم سے نہیں کرتا بلکہ معنی سے کرتا ہے، فَإِنْ كَانَ مَفْهُومًا مِنْهُ بِحَسَبِ اللُّغَةِ، اگر وہ معنی مفہوم ہو رہا ہے نظم سے لغت کی اعتبار سے، یعنی بغیر اجتہاد کے، فَهُوَ دَلَالَةُ النَّص، تو وہ دلالت النص ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی لغت کے اعتبار سے وہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر کہتے ہیں فَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا فَهُوَ اقْتِضَاءُ النَّص، تو اگر اس پر موقوف ہے نظم کا صحیح ہونا شرعاً اور عقلاً، شرعی حیثیت سے اور شرعی اعتبار سے اور عقلی اعتبار سے، یعنی اگر اس معنی کو ہم وہاں نہیں مانتے تو پھر وہ نظم صحیح نہیں رہتی، وہ نظم صحیح ہی، یعنی اس نظم کو عقلاً یا شرعاً اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے ایک اور چیز کو مانا جائے۔ جیسے ایک آدمی نے کہا دوسرے کو، بھئی اعتق عنی عبدک بألف، اپنے غلام کو کیا کرو، میری طرف سے 1000 کے بدلے آزاد کر دو۔ اب وہ آزاد کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے آزاد ہوگا، مثلا اس نے کفارے کے طور پر اس کو آزاد کرنا تھا تو اس کی طرف سے غلام آزاد ہوا اور کفارہ ادا ہو گیا۔ حالانکہ اگر تو معلوم ہوا یہاں پہلے بیع اور توکیل کو ماننا پڑے گا، ورنہ یہ نظم صحیح نہیں رہتی، یہ کلام صحیح ہی کیوں؟ اس نے کیا کہا، اعتق عبدک عنی، اپنے غلام کو کیا کرو، میری طرف سے آزاد کر دو۔ بھئی غلام اس کا ہے، تمہاری طرف سے کیسے آزاد کر دے؟ سمجھ میں آیا؟ بألف، کتنے کے بدلے؟ 1000 کے بدلے، تو بألف آیا تو اس سے کیا پتا چلا، عوض کا، لہذا ہم یہاں اقتضاءً پہلے اس کلام کو صحیح کرنے کے لیے کیا کریں گے، پہلے بیع کو مان لیں گے کہ گویا اس نے 1000 کے بدلے اس سے کیا کیا، غلام کو خرید لیا، اور پھر اس کو کہا اعتق، آزاد کر اسے، تو اور اس کے لیے یعنی اس کو وکیل بنا دیا کہ تم کیا کرو اب اس کو، تو لہذا اس کلام کے صحیح ہونے کے لیے ہم نے کیا مانا، پہلے بیع کو بھی اقتضاءً مانا اور توکیل کو بھی مانا۔ تو اس بیع اور توکیل کا تقاضا کس نے کیا تھا، اسی کلام نے، اعتق عبدک عنی بألف، اس کے بغیر یہ کلام صحیح ہی نہیں بنتا، تو لہذا یہاں اس کلام نے اس کا تقاضا کیا تھا، تو یہ کیا کہلاتا ہے، اقتضاء النص، جس کا کالا وہ تقاضا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو آگے تفصیل آ جائے گی بھائی، یہ میں نے ویسے مختصراً بیان کر دیا۔ کہتے ہیں فَإِن تَوَقَّفَ عَلَيْهِ صِحَّةُ النَّظْمِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا، پس اگر اس پر موقوف ہو نظم کا صحیح ہونا شرعاً یا عقلاً، فَهُوَ اقتضاء النص، تو اقتضاء النص ہے۔ وَإِن لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، اور اگر اس پر نظم کا صحیح ہونا موقوف نہ ہو، فَهُوَ مِنَ الاستدلالات الفاسدة، تو وہ کس میں سے ہے، استدلالات فاسدہ میں سے ہے، وہ استدلالات یعنی درست نہیں ہے۔ علامہ سیجیو انشاءاللہ تعالی، بنا بر اس کے جو کہ وہ ان قریب آ جائیں گے، آگے تفصیل آ جائے گی استدلالات فاسدہ کی بھائی۔ وبعد معرفت هذه الاقسام قسم خامس يشمل الكل، اور ان اقسام کو جاننے کے بعد ایک 5ویں قسم ہے جو سب کو شامل ہے۔ ای بعد معرفت هذه الاقسام، ان اقسام کو جان لینے کے بعد، کتنی اقسام ہیں،
العشرین الحاصلۃ من التقسیمات الاربعۃ، یہ جو 20 قسمیں جو حاصل ہوئی 4 تقسیمات سے، ان کے بعد تقسیم خامس، ایک پانچویں ایسی تقسیم ہے، یشمل کل من العشرین ای کل واحد من العشرین، یہ کلن میں تنوین عوض ہے مضاف الیہ سے بھائی، کہ ان میں ایسی پانچویں قسم ہے جو شامل ہے 20 میں سے ہر ایک کو بھائی، 20 میں سے ہر ایک میں یہ تقسیم ہوگی۔ وہ اربعۃ ایضا، اور یہ بھی 4 ہیں مولانا، معرفت مواضعها ومعانیها وترتیبها واحکامها۔ بھائی دیکھیے پہلے اس کو سمجھ لیجیے، آگے شرح میں آسان باتیں ہیں، بتلا رہے ہیں کہ آپ نے یہ تقسیمات ساری پڑھ لی بھائی، اور کل کتنی قسمیں بن گئیں؟ 20 قسمیں۔ پھر اس کے بعد ایک پانچویں تقسیم بھی ہے جو ان ساری تقسیمات کو شامل ہے بھائی، ساری تقسیمات کو، اور اس کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ معرفت و مواضعها، ان اقسام کے مواضع کو جاننا۔ دوسرا کیا ہے؟ ان کے معانی کو جاننا، اور ان کی ترتیب کو جاننا، اور ان کے احکام کو جاننا۔ ان کے مواضع کو جاننا آگے بتلائیں گے کہ مواضع سے مراد ان کے ماخذ ہیں اشتقاق کے، کہ ان کا اشتقاق کس چیز سے ہوا ہے۔ آسان بات ہے، جیسے خاص کا اشتقاق کس سے ہوا؟ خصوص سے۔ عام کا اشتقاق کس سے ہوا؟ عموم سے۔ سمجھیں؟ مشترک کا اشتقاق کس سے ہوا؟ اشتراک سے بھائی۔ تو یہ ان کے مواضع ہیں کہ جن سے ان کا اشتقاق ہوا ہو، وہ بھی تاکہ ہر ایک کے ماخذ کا پتہ ہو ہمیں اس کا اشتقاق کس سے ہوا ہے، یہ ان کے مواضع ہیں۔ اور معنی سے مراد ان کی وہ اصطلاحی تعریفات ہیں کہ ہر ایک کی تعریف، جیسے ابھی انہوں نے آگے کیا ذکر کریں گے؟ آگے خاص کی تعریف ذکر کریں گے متن میں کہ اما الخاص فکل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد، ہر وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لیے علی الانفراد، کس طریقے پر؟ یہ اصطلاحی تعریف۔ تو ہر ایک کی اصطلاحی تعریف یہ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ترتیب ذکر ہوگی کہ اگر 2 قسموں کا آپس میں ٹکراؤ آ جائے تو پھر کس کو ترجیح دیں گے۔ مثلا کیا بتلایا تھا کہ ظاہر سے قوی کون ہے؟ نص۔ تو ظاہر میں اور نص میں ٹکراؤ آ گیا تو پہلا درجہ کس کا ہے؟ کس کو ترجیح دیں گے؟ نص کو۔ یہ ترتیب ہے بھائی۔ اور ان کے احکام بھائی، ان کے احکام کا جاننا کہ ان میں سے کون سا قطعی ہے، کون سا ظنی ہے وغیرہ، اور یہ ہر ایک میں جاری ہوں گے۔ خاص لے لیں، اس کا بھی کیا کریں گے؟ اشتقاق کس سے ہوا؟ یہ ہو گیا اس کے موضع بھائی، اس کے ماخذ بھائی۔ دوسرا کیا بیان ہوگا؟ اس کا معنی۔ معنی سے کیا مراد ہے؟ اس کی اصطلاحی تعریف۔ اور اس کے بعد کیا ذکر ہوگا؟ اس کی ترتیب بھائی۔ اس کے بعد ان کے حکم۔ تو ہر ایک میں یہ 4 چیزیں آئیں گی، یعنی ہر ایک کا پورا پتہ ان 4 چیزوں سے چلے گا کہ اس کے ماخذ کا بھی پتہ چل جائے، اس کی تاریخ کا بھی پتہ چل جائے، اس کا ترتیب، اس کا مقام اور مرتبے کا بھی پتہ چل جائے، اور اس کے حکم کا بھی پتہ چل جائے۔ تو ہر ایک میں ان 4 چیزوں کے جاننے سے کیا ہو جائے گی؟ اس کا پوری طرح پتہ چل جائے گا۔ تو لہٰذا یہ 20 کی 20 قسموں میں یہ 4 قسمیں جاری ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 80 ہو گئیں۔ یعنی یوں کہو کہ احکام کا جاننا موقوف ہوا 20 قسموں پر۔ کتنی قسموں پر؟ 20 قسمیں ابھی بیان کی تھی بھائی، بتلایا تھا کہ احکام کا جاننا موقوف ہے ان اقسام پر، پھر آگے تقسیمات کے لیے سب کو بتایا۔ تو احکام کا جاننا موقوف ہوا کس پر؟ 20 قسموں پر۔ اور 20 قسموں کا جاننا موقوف ہوا کس پر؟ ان میں سے ہر ایک موقوف ہوا کتنی پر؟ 4 پر۔ تو گویا کل کتنی ہو گئیں؟ 80۔ تو ان 20 کا جاننا موقوف ہوا 80 قسموں پر۔ تو یوں کہہ لو گویا کہ احکام کا جاننا ہی موقوف ہو گیا کتنی قسموں پر؟ 80 قسموں پر۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ احاطہ دیکھیے اب بھائی، احاطہ تقسیم 4 اقسام ایضا، یہ تقسیم بھی 4 اقسام ہے مولانا۔ معرفت مواضعها،
ای مأخذ اشتقاق هذه الاقسام، یعنی ان اقسام کے اشتقاق کا ماخذ کو جاننا، وهو ان لفظ الخاص مشتق من الخصوص، ماخذ اشتقاق بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے کہ لفظ خاص مشتق ہوا ہے خصوص سے، اور خصوص وهو الانفراد، خصوص کا کیا معنی ہے؟ انفراد، منفرد ہونا، وَأَنَّ الْعَامَ مشتق من العموم، اور یہ کہ عام مشتق ہے کس سے؟ عموم سے، وَهُوَ شمول، اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ شمول کو کہتے ہیں، وَقِسْ عَلَيْهِ، اور اسی پر آپ قیاس کر لیجئے باقی ساری قسموں کو، وَمَعَانِيهَا الْمَفْهُومَاتُ الْإِصْطِلَاحِيَّةُ، اور ان کے جو معانی ہے وہ ان کے اصطلاحی مفہوم ہیں، بھئی جو ان کی تعریف ذکر کرتے جائیں گے، وہی، اور وہ یہ جیسے کہ ان الخاص فی الاصطلاحی، کہ اس خاص جو ہے اصطلاح کے اندر لفظ وضع لمعنی معلوم علی الانفراد، وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لیے، علی الانفراد، انفراد کے طریقے پر، والعام، اور اسی طرح عام کی جیسے تعریف ہے کہ هو من تضم جمع من المسمیات، جو شامل ہو مجموعے کو مسمیات میں سے، مفہومات میں سے، مفہوم میں سے، یا یوں کہ افراد، مسمیات سے کیا مراد ہے؟ افراد، جو شامل ہو مجموعے کو افراد میں سے، بھئی عام میں افراد ہوں گے ہمیشہ، جبکہ خاص کے اندر افراد نہیں، اسی لیے کہا جو شامل ہو افراد کے مجموعے کو، وَتَرْتِيبِهَا ای معرفتی، دیکھا لفظ معرفت کے ذریعے بتلا دیا، معرفت اور اس کے آگے جو ہے یہ ترتیب کا معنی کر رہے ہیں کہ ان ایھا یقدم عند تعارض، کہ ان میں سے کون مقدم ہے تعارض کے وقت، مثلا اذا تعارض النص والظاہر یقدم النص علی الظاہر، جب تعارض آ جائے نص اور ظاہر میں تو مقدم کیا جائے گا نص کو کس پر؟ ظاہر پر۔ اچھا بھائی، یہ پیچھے میں نے کیا بتلایا؟ وہ ترتیبھا ای معرفت، ای معرفت، تو معلوم ہو یہ ترتیب وہ جو پیچھے آیا تھا مولانا متن کے نیچے پہلی سطر میں آیا تھا، معرفت مواضعہا، اسی مواضع پر عطف ہے ترتیب کا، تو یہ معرفت کے لیے مضاف الیہ ہوا، تو مواضعہا مجرور تھا، تو ترتیبہا کو بھی کیا پڑھیں؟ مجرور پڑھیں۔ اسی طرح آگے احکامہا آ رہا ہے، وَأَحْكَامِهَا، اس کا عطف بھی کس پر ہے؟ مواضع پر ہے، ای معرفت احکامہا، ان کے احکام کی معرفت، ان کی ترتیب کی معرفت، ان کے مواضع کی معرفت۔ اچھا، درمیان میں جو آیا تھا وہ معانیھا المفہومات الاصطلاحیۃ، اس کو عطف کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو بھی اسی کی طرح کرنا پڑے گا۔ کس طرح؟ معانی کس کے تحت آ جائے گا؟ مواضع کی جگہ آئے تو کس کے تحت آیا؟ معرفت کے تحت آ گیا، اے معرفت معانیھا، پھر یہاں ای کا لفظ ہونا چاہیے، معرفت معانیھا ای المفہومات الاصطلاحیۃ، اور معانی وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ مفہومات اصطلاحیہ ہیں، وہی آگے اس کی خبر آ جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ وَأَحْكَامِهَا، اور ان کے احکام، یعنی ان کے احکام کی معرفت کی، ان ایھا قطعی وایھا ظنی، کہ ان میں سے کون سا قطعی ہے کون سا ظنی ہے، وایھا واجب التوقف، اور کون سا واجب التوقف ہے، یعنی جس میں توقف کرنا واجب ہے، رک جانا واجب ہے، توقف کیا جائے گا، جیسے مولانا متشابہ ہے تو خود بتلا رہے ہیں، فالخاص قطعی والعام المخصوص ظنی، کہ خاص جو ہے وہ قطعی ہے اور وہ عام جو مخصوص ہو یعنی جس سے تخصیص کی جائے وہ ظنی ہے، والمتشابہ واجب التوقف، اور متشابہ کیا ہے؟ واجب التوقف ہے، کیونکہ اس کی مراد پر مطلع ہوا ہی نہیں جا سکتا۔ فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشْرِينَ، جب ضرب دی جائے ان قسموں کو 20 کے اندر، یہ 4 قسمیں، ان کو جب 20 میں ضرب دی جائے تو تصير الأقسام 80، تو قسمیں کتنی بن جائیں گی؟ 80 بن جائیں گی۔ والتقسیمات 5، اور تقسیمات کتنی بن جائیں گی؟ 5 بن جائیں گی۔ وهذا التقسيم الخامس ليس في الواقع تقسيما للقرآن،
اچھا، یہاں سے اب وہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ کہ آپ نے کیا کہا کہ قسمیں کتنی بن جائیں گی؟ 80. اور تقسیمات کتنی بن جائیں گی؟ 5. اور پیچھے تو آپ نے حصر کیا تھا کہ 4 تقسیمات ہیں بھائی، اور اس کی قسمیں کتنی بنائی تھیں؟ 20. تو تقسیمات بھی بڑھ گئیں، قسمیں بھی بڑھ گئیں. آپ نے تو کہا تھا 4 تقسیمات ہیں، کتنی ہو گئیں؟ 5. اور آپ نے کیا کہا تھا کتنی قسمیں ہیں؟ 20 قسمیں ہیں. اور یہ تو 20 سے یہ تو 80 ہو گئیں بھائی. تو جواب دینے والا نا کہ وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ تَقْسِيمًا لِلْقُرْآنِ، یہ 5ویں تقسیم جو ہے دراصل قرآن کی تقسیم ہے ہی نہیں، بل تقسیم لِأَسَامِي أَقْسَامِ الْقُرْآنِ، بلکہ یہ تو قرآن کی اقسام کے ناموں کی تقسیم ہے. اسامی جمع ہے اسم کی. قرآن کی اقسام کے جو ہم نے نام رکھے بھائی، وہ خاص عام مشترک معول وغیرہ جتنے نام تھے، یہ دراصل کیا ہے؟ ان کی تقسیم ہے. مراد یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی اقسام تھی ان میں سے ہر قسم کی تقسیم ہے. ہر قسم وہ جو کیا ذکر ہوا تھا، قرآن کی جو قسمیں ذکر ہوئیں، کتنی قسمیں ذکر ہوئیں؟ 20. جو 20 قسمیں ذکر ہوئیں ان میں سے ہر قسم کی جو معرفت ہے اس معرفت کی کیا ہے؟ تقسیم. تو ہر قسم کی معرفت دراصل کتنی چیزوں سے حاصل ہوگی؟ 4 چیزوں سے. تو اس کی جو ہر قسم کی جو معرفت ہے اس کی تقسیم ہے. اس معرفت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہوئیں کہ اس کے موضع کا ماخذ اشتقاق کا جاننا، اور اس کے معنی کا جاننا، اور اس کی ترتیب کا جاننا، اور اس کے حکم کا جاننا. جی تو بلکہ یہ تقسیم ہے مولانا قرآن کے اقسام کے ناموں کی. وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، عطف ہے مولانا تقسیم پر، بلکہ یہ تقسیم ہے اور بلکہ یہ موقوف علیہ ہے لتحقیقها، ان اقسام کی تحقیق کے لیے. ان اقسام کی تحقیق کس طرح ہوگی بھائی؟ ان 4 قسموں سے ہوگی بھائی. ان احکام کی تحقیق کس طرح ہوگی؟ ان اقسام کی تحقیق. ان اقسام کی تحقیق کے لیے یہ 4 چیزوں کی معرفت یہ موقوف علیہ ہے، وہ ان پر موقوف ہے. ان 4 چیزوں کا پتہ چلے گا، موقوف علیہ کا پتہ چلے گا تو موقوف کا بھی پتہ چل جائے گا. موضع، معنی، ترتیب اور حکم کا پتہ چلے گا تو اس قسم کی کیا ہو جائے گی؟ پوری تحقیق ہو جائے گی. تو ہر قسم کی پوری تحقیق موقوف ہوئی ان 4 قسموں پر. بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو اسی لیے میں نے کہا بھائی پہلے ہی آپ کو بتلا دیا کہ دراصل بھائی قرآن کے احکام کا جاننا موقوف ہوا کتنی قسموں پر؟ 20 قسموں پر. اور 20 قسموں کا جاننا موقوف ہوا کتنی قسموں پر؟ ان میں سے ہر ایک موقوف ہوا 4 پر. تو کل کتنی قسموں پر موقوف ہوئے؟ 80 پر. تو گویا احکام قرآن موقوف ہوئے کتنی قسموں کے جاننے پر؟ 80 قسموں کے جاننے پر. تو اسی لیے کہا وہ موقوف علیہ لتحقیقها، ان اقسام کی تحقیق کے لیے یہ کیا ہیں؟ موقوف علیہ ہیں، یعنی وہ اقسام، وہ 20 اقسام ان پر موقوف ہیں. وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرِ الْجَمْهُورُ، اسی وجہ سے اس کو وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجَمْهُورُ، اسی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا جمہور نے. جمہور نے کیا کیا اس کو ذکر؟ بھائی اسی لیے کیونکہ یہ چونکہ کس کی تقسیم نہیں ہے؟ قرآن کی تقسیم نہیں ہے بھائی، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا. وَإِنَّمَا هُوَ اخْتِرَاعُ فخر الاسلام، یہ تو علامہ فخر الاسلام کی اختراع ہے، انہوں نے اس کو اپنی بنایا بھائی خود. وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ رحمہ اللہ، اور مصنف نے بھی کیا کیا؟ ان کا اتباع کیا. وَلَكِنَّ فخر الاسلام لَمَّا ذَكَرَ هَذَا التَّقْسِيمَ، لیکن علامہ فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو ذکر کیا فی اول الکتاب، اپنی کتاب کی ابتدا میں، سلک فی آخرہ علی سنتہ، تو وہ چلے اس کتاب کے آخر میں علی سنتہ، اپنے طریقے پر، یعنی شروع میں جو ایک طریقہ بیان کر دیا تھا آخر تک اسی طریقے پر چلے. یعنی ہر قسم میں کیا کیا بیان کرتے گئے؟ اس کا ماخذ بھی اور
معنی بھی اور اس کی ترتیب بھی اور اس کا حکم بھی بیان کرتے گئے۔ دیکھیے یہی بات کریں، فذکر کل من المواضع والمعانی والترتیب والاحکام فی کل من الاقسام، پس ذکر کیا انہوں نے ہر ایک کو، فذکر کلا ای کل واحد، بس انہوں نے ذکر کیا ہر ایک کو، مواضع، معانی، ترتیب اور احکام میں سے، فی کل من الاقسام، ہر ایک قسم میں۔ والمصنف رحمہ اللہ انما ذکر المعانی والاحکام فقط، جبکہ مصنف صرف معانی اور احکام بیان کرتے ہیں، انہوں نے صرف معانی اور احکام کو بیان کیا ہے۔ ولم یذکر المواضع اصلا، اور مواضع کو انہوں نے یعنی ماخذ اشتقاق کو انہوں نے سرے سے کہیں پر بھی ذکر کیا ہی نہیں۔ وذکر الترتیب فی بعض الاقسام فقط، اور ترتیب کو بھی صرف بعض اقسام میں ذکر کیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ خلاصہ بحث ابھی تک جو ہم نے سبق پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تیسری تقسیم پڑھی، اور وہ تیسری تقسیم نظم کی تھی، کس اعتبار سے؟ استعمال کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے کتنی قسمیں بنی تھیں؟ 4 قسمیں بنی تھیں بھائی، حقیقت، مجاز اور صریح اور کنایہ۔ حقیقت کے لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، مجاز کے لفظ اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو۔ پھر ان میں سے ہر ایک 2 قسم پر ہے کہ اس کا معنی واضح ہوگا یا مستتر ہوگا۔ اگر معنی واضح ہے تو وہ کیا ہے؟ صریح ہے، اگر معنی مستتر ہے تو وہ کنایہ ہے۔ پھر اس پر ایک اشکال ہوتا تھا کہ بھئی یہ تو صریح اور کنایہ جو ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ جمع ہو گئے، حالانکہ یہ آپس میں قسیم ہیں، اور قسیم ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ متباین ہوتے ہیں۔ تو جواب کہا بھئی یہ چونکہ جمع ہو جاتے ہیں، اسی لیے علامہ فخر الاسلام نے اور طریقہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک تقسیم دراصل ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ دراصل 2 تقسیمیں ہیں، ایک تقسیم ہے استعمال کے اعتبار سے، اور دوسری تقسیم ہے بیان کے باب میں اس نظم کے جاری ہونے کے اعتبار سے ہے بھائی۔ اور جبکہ صاحب توضیح نے یوں کیا کہ پہلے تقسیم کی استعمال کے اعتبار سے کا 2 ہی قسمیں ہیں، حقیقت اور مجاز۔ پھر حقیقت اور مجاز انکشاف اور استتار کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہیں؟ 2 قسم پر ہیں بھائی، صریح اور کنایہ۔ بعضوں نے اور جواب دیا، انہوں نے کہا بھائی کہ یہاں پر یہ جو ہے تباین اعتباری ہے، یعنی ان کے مفہوم آپس میں کیا ہیں؟ متباین ہے، اس لیے کہ حقیقت کے اندر حقیقت ہے اس حیثیت سے لفظ کہ وہ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ اپنے معنی موضوع لہو کے اندر قطع نظر انکشاف اور استتار کے، اور مجاز کے اس حیثیت سے کہ لفظ استعمال ہوا ہے اپنے معنی غیر موضوع لہو کے اندر قطع نظر انکشاف اور استتار کے۔ اور جبکہ صریح کیا ہے کہ لفظ کیا ہو؟ اس کا معنی منکشف ہو، قطع نظر موضوع لہو یا غیر موضوع لہو میں استعمال ہونے کے۔ اور کنایہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظ کا معنی مستتر ہو، یعنی قطع نظر کہ وہ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے یا غیر موضوع لہو میں۔ پھر اس کے بعد بتلایا 4تھی تقسیم تھی بھئی کہ مراد نظم کی مراد پر مطلع ہونے کے طریقوں کے بارے میں تھی۔ اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی یہ تو مجتہد کا کام ہے مطلع ہونا، لہذا اس کو نظم کی اقسام بنانا صحیح نہیں۔ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، یہ مجتہد کی شان ہے کہ مجتہد اس بات پر مطلع ہوتا ہے کہ اس نظم سے یہ مراد ہے، لیکن وہ مراد کو پتہ کیسے چلا؟ یا تو کس طریقے پر ہوگا؟ عبارت النص سے، یا اشارت النص سے، یا دلالت النص سے، یا اقتضاء النص سے، تو مجتہد اس پر مطلع ہوا، یعنی یہ معنی ثابت ہے کس سے؟ نظم سے۔ تو ہم کس تک پہنچ گئے؟ جب مجتہد اس پر مطلع ہوا تو معلوم ہوا یہ معنی اس نظم سے کیا ہو رہا ہے؟ ثابت ہو رہا ہے۔ کس طریقے پر ثابت ہو رہا ہے؟ یا عبارت النص کے طریقے پر، یا اشارت النص کے طریقے پر، یا دلالت النص کے طریقے پر، یا اقتضاء النص کے طریقے پر۔ اور پھر معنی سے کہاں تک ہم پہنچ گئے؟
لفظ تک بھائی کہ یہ لفظ دلالت کر رہے ہیں اس معنی پر، کس طریقے پر؟ عبارت النص کے طریقے پر، یا اشارت النص کے طریقے پر، یا دلالت النص اقتضاء النص کے طریقے پر۔ کہتے ہیں اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ معنی کی قسم ہے، اس لیے کہ یہاں لفظ تک ہم کس کے واسطے سے پہنچے؟ معنی کے واسطے سے پہنچے۔ پھر اس کے بعد بتلایا تھا جی ان کی وجہ حسب ذکر کی کہ استدلال کرنے والا اگر نظم سے استدلال کرے تو اگر نظم اسی کے لیے چلائی گئی ہے، اسی معنی کے لیے چلائی گئی ہے، اس کو ذکر کیا گیا ہے تو وہ عبارت النص ہے، اگر اس معنی کے لیے نہیں چلائی گئی تو وہ اشارت النص ہے۔ پھر اگر وہ استدلال کرتا ہے نظم سے نہیں کرتا بلکہ کس سے کرتا ہے؟ معنی سے کرتا ہے، تو اگر وہ معنی نظم سے سمجھ میں آ رہا ہے لغت کی حیثیت سے بغیر کسی اجتہاد کے دخل کے، تو یہ کیا ہے؟ تو یہ دلالت النص ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی لغت کے اعتبار سے وہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا بلکہ نص کیا کر رہی ہے؟ اس کا تقاضا کر رہی ہے، اپنے صحیح ہونے کے لیے اس کا تقاضا کر رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اقتضاء النص ہے۔ اور اگر نص کی صحت اس پر موقوف نہیں ہے تو پھر وہ کس میں سے؟ استدلالات فاسدہ میں سے، یعنی ان کو کوئی اعتبار نہیں۔ پھر اس کے بعد بتلایا تھا ان کے علاوہ ایک پانچویں قسم اور بھی ہے جس کے اندر ہم کیا جانیں گے؟ ان اقسام کے مواضع اور ان کے معانی اور ان کی ترتیب اور ان کے احکام کو جان لیں گے۔ بھائی مواضع سے کیا مراد ہے بتلایا؟ مواضع سے مراد ان کے ماخذ ہیں بھائی کہ ان کا اشتقاق کس سے ہوا ہے، معانی سے مراد ان کی وہ اصطلاحی تعریفیں ہیں، اور ترتیب سے مراد یہ کہ ان میں اگر تقابل آ جائے دو قسموں میں تو کس کو ترجیح دیں گے، اور احکام سے مراد کیا ہے؟ ان کے احکام مراد ہیں بھائی کہ کون سا قطعی ہے کون سا ظنی ہے وغیرہ۔ اور پھر بتلایا بھائی کہ جو ماتن نے کہا نا کہ یہ 80 قسمیں ہیں اور 5 تقسیمات ہوئیں تو وجہ حسد درست نہ رہی، تو بتلایا آپ کو بھائی کہ یہ دراصل قرآن کی تقسیم ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن کی جو اقسام ہیں ان میں سے ہر ایک کی معرفت کی کیا ہو رہی ہے؟ یہ دراصل تقسیم ہو رہی ہے۔ تو یوں کہیں گے بھائی کہ قرآن کے احکام کا جاننا موقوف ہوا کس پر؟ 20 قسموں پر، اور 20 قسموں کا جاننا موقوف ہوا کتنی پر؟ ان میں سے ہر ایک موقوف ہوئی کتنی پر؟ 4 پر۔ تو گویا 20 کل کے کل کتنے پر موقوف ہوئی؟ 80 پر موقوف ہوئی۔ تو گویا احکام قرآن کا جاننا کس پر موقوف ہوا؟ 80 قسموں پر۔ اس اعتبار سے انہوں نے 80 قسمیں کہا اور انہی 20 کو کیا بنا دیا؟ 80 بنا دیا، ورنہ تو دراصل یہ قرآن کی اقسام ہیں ہی نہیں بھائی۔ اور پھر آپ کو آخر میں یہ بتلایا کہ بھئی یہ جو ہے علامہ فخر الاسلام کا طریقہ ہے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو جب کتاب میں اس طریقے کو اختیار کیا تو شروع سے آخر تک اسی طرح چلتے رہے، جبکہ مصنف نے کیا کیا ہے؟ ہر جگہ پر ان چاروں کی رعایت نہیں رکھی، بعض جگہ بعض کو ذکر کیا، بعض کو بالکل سرے سے ذکر کیا ہی نہیں ہے بھائی۔ ثم لما فرغ المصنف رحمہ اللہ عن بیان اجمال التقسیم شرع فی بیان تفاصیل الاقسام، پھر جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہو گئے مولانا تقسیم کے اجمال کے بیان سے تو شروع ہو گئے بھائی اقسام کی تفصیل کے بیان میں۔ اب تفصیل سے بھائی پہلے اجمالاً سارے 20 قسمیں بیان کر دیں، اب ہر ایک کو کیا کریں گے؟ تفصیل ہر ایک کی کریں گے بھائی، تعریف، حکم، مثالیں وغیرہ۔ کہ فقال آپ فرماتے ہیں اما الخاص فکل لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد، خاص وہ لفظ ہے وضع لمعنى معلوم جس کو کیا کیا گیا ہو؟ وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لیے، علی الانفراد، کس طریقے پر؟ انفراد کے طریقے پر۔ معلوم ہوا خاص ہر وہ لفظ ہے جس کو کسی معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ یہ متن ہے مولانا، اس پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوا بھائی کہ آپ نے کہا معنی معلوم کے لیے وضع ہو تو اس سے خاص العین خارج ہو گیا، کیونکہ خاص العین جیسے اس کی مثال آگے ذکر کریں گے، جیسے زید ہے، وہ کیا ہے؟ خاص العین ہے بھائی، خاص العین ہے، وہ تو اس سے خارج ہو گیا کیونکہ وہ تو معنی کا نام نہیں۔ اور آپ نے تو کیا کہا؟ خاص ہر وہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی معلوم کے لیے۔
تو جواب یہ ہے مولانا، یاد رکھیے کہ معنی یہاں معنی سے مراد ہے مفہوم بھائی، معنی سے کیا مراد ہے؟ مفہوم، اور مفہوم عام ہے چاہے وہ عین ہو یا معنی ہو، چاہے وہ عین ہو یا معنی۔ عین کہتے ہیں محسوس چیز مولانا، محسوس چیز جو نظر آئے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اشکال کیا ہوا کہ آپ نے معنی کا لفظ ذکر کیا تو اس سے کون خارج ہو گیا؟ خاص العین خارج ہو گیا، حالانکہ وہ بھی کیا ہے اس میں داخل ہے، لیکن آپ کی تعریف جامع نہ رہی، تو جواب دیا کہ معنی کس سے کیا مراد ہے؟ مفہوم مراد ہے، اور مفہوم عام ہے، وہ عین کو بھی شامل ہے اور معنی کو بھی شامل ہے۔ فَقَوْلُهُ كُلُّ لَفْظٍ، یہاں سے فوائد قیود ذکر کریں گے بھائی، اس شرح کے اندر یاد رکھیے فوائد قیود ذکر کریں گے اور پھر دو اعتراضات کے جواب دیں گے بھائی۔ تو فَقَوْلُهُ كُلُّ لَفْظٍ بِمَنزِلَةِ الْجِنْسِ لِكُلِّ أَلْفَاظٍ وَالْبَاقِي كَالْفَصْلِ، پس ماتن کا یہ قول جو ہے کل لفظ یہ جنس کے درجے میں ہے، لکل الفاظ تمام الفاظ کے لیے، کیونکہ کل لفظ کے اندر کیا ہوا؟ سارے الفاظ کیا ہوئے اس میں داخل ہو گئے۔ والباقی کالفصل، اور باقی کس کی طرح ہیں؟ فصل کی طرح ہیں۔ فقوله وضع لمعنى يخرج المهملة، انہوں نے کیا کہا؟ ہر لفظ ہے تو وہ بامعنی لفظ بھی داخل ہو گئے اس میں، اور محمل لفظ بھی کیا ہوئے جن کا کوئی معنی نہ ہو، وہ بھی اس کے اندر داخل۔ لیکن آگے جب فقوله وضع لمعنى کہا کہ جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، تو یہ قید یخرج المحملہ کیا کر دیتی ہے؟ محمل لفظ کو خارج کر دیتی ہے، جس کو کسی معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو۔ وقوله معلوم ان کان معناه معلوم المراد، اچھا کیا ذکر کیا تھا؟ وضع لمعنى معلوم، تو یہ معلوم سے کیا مراد ہے؟ اس میں دو احتمال ہیں بھائی، یا تو اس سے مراد معلوم المراد ہے یا اس سے مراد معلوم البیان ہے۔ اگر اس کا معنی کیا ہو؟ اس سے مراد اس کا معنی ہو معلوم المراد، تو پھر مشترک اس سے نکل جائے گا بھائی، چار قسمیں ہیں نا، خاص، عام، مشترک اور معول۔ اچھا تو اب ان کو بھی تو نکالنا ہے بھائی، صیغ کے تعریف ان کو شامل نہ ہو، تو اگر معلوم سے مراد، معلوم کا معنی یا تو معلوم المراد ہوگا یعنی جس کی مراد معلوم ہو، یا اس کا معنی کیا ہوگا؟ معلوم البیان، یعنی اس کا معنی ظاہر ہو، یوں کہیں کیا ہو؟ اس کا معنی ظاہر ہو، معلوم ہو۔ تو اگر معلوم المراد لیں تو پھر اس سے مشترک نکل جائے گا، اس لیے کہ مشترک کی مراد معلوم نہیں ہوتی بھائی، اس لیے کہ مشترک 3-4 معانی کے لیے ہے بھائی، کسی ایک معنی کو بھی اس سے ارادہ جملے میں استعمال ہو وہ بات کی بات ہے، ہم ویسے کہہ رہے ہیں ایک لفظ مشترک ہے، اس کے 3-4 معنی آتے ہیں، تو اس کی مراد معلوم ہوتی ہے کہ کون سا معنی ہے؟ نہیں، کوئی بھی لے سکتے ہیں موقع کے مطابق بھائی، تو ویسے اس کی مراد متعین نہیں ہوتی کہ کون سا معنی اس کا ہے بھائی، ہر معنی کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو لہذا جب اگر اس سے مراد کیا لیں؟ معلوم سے معلوم المراد، تو کون نکل گیا؟ مشترک، کیونکہ مشترک معلوم المراد نہیں ہوتا۔ اور اگر اس سے کا معنی کیا کریں؟ معلوم البیان کریں، تو پھر اس سے مشترک نہیں نکلتا، اس لیے کہ مشترک کے 3-4 معانی آ گئے، لیکن وہ چاروں واضح ہیں، تو وہ سارا مشترک کیا ہوا؟ معلوم البیان تو ہے، تو جو معلوم البیان کی قید لگائی تو مشترک خارج نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ معلوم یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ واضح ہے، مثلا اس کا یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، یہ بھی معنی ہے، ہر معنی اس کا کیا ہے؟ واضح ہے، تو معلوم البیان کہیں تو وہ نہیں نکلتا، لیکن معلوم المراد کہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ اچھا تو کہتے ہیں وقوله معلوم ان کان معناه معلوم المراد، اگر اس کا معنی معلوم المراد ہے تو یخرج منه المشترک، تو تعریف سے جو ہے مشترک خارج ہو جائے گا، لانه غیر معلوم المراد، اس لیے کہ وہ غیر معلوم المراد ہے۔ وان کان معناه معلوم البیان، اور اگر معلوم کا معنی کیا ہے؟ معلوم البیان ہے، لم یخرج المشترک منه، تو پھر اس سے مشترک خارج نہیں ہوتا۔ پھر کیسے نکلے گا؟ کہتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى الْانْفِرَادِ، وہ کس کے لیے نکل جائے گا؟
انفراد کے قول کے ذریعے نکل جائے گا ماتن کا جو قول علی الانفراد تھا. کیوں؟ لأن معناه حينئذ ان يكون المعنى منفردا عن الافراد، کہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ معنی جو ہے کہ ہر، دیکھیے دوبارہ اوپر تعریف دیکھیے، ہر وہ لفظ ہے جس کو کیا کیا گیا ہو، وضع کیا گیا ہو ایک معلوم معنی کے لیے علی الانفراد. کس طریقے پر؟ انفراد کے طریقے پر، یعنی وہ معنی کیا ہو، منفردن عن الافراد، افراد سے منفرد، یعنی اس میں افراد نہ ہوں، اس میں افراد نہ ہوں. اور عن معنی آخر، اور کس سے منفرد ہو، وہ کسی دوسرے معنی سے. تو افراد بھی اس میں نہ ہو، کوئی دوسرا معنی بھی اس میں نہ ہو. تو جب منفردن، تو یہ منفردن عن الافراد کو بھی شامل ہوا اور منفردن عن معنی آخر کو بھی، دونوں صورتیں آ گئی. تو منفردن عن الافراد کے ذریعے کون نکلا؟ افراد کس میں ہوتے ہیں؟ عام کے اندر. تو منفردن عن الافراد کے ذریعے کون نکل گیا؟ عام. اور منفردن عن معنی آخر، دوسرے معنی سے بھی منفرد ہو، اکیلا ہو، دوسرا معنی بھی اس کا کوئی نہ ہو، تو پھر اس کے لیے کون نکل گیا؟ مشترک، کیونکہ اس کے کئی معنی آتے ہیں، وہ اکیلا نہیں ہوتا دوسرے معنی سے. تو کہتے ہیں فَيَخْرُجُ عَنْهُ الْمُشْتَرَكُ وَالْعَامُ جَمِيعًا، تو اس کے لیے مشترک اور عام کیا دونوں نکل گئے. جی یہاں تک بحث کی مولانا فوائد قیود بھائی. اب آگے دو اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں بھائی، آسان اعتراض ہے بھائی. اچھا پہلے شرح کا ایک اعتراض سمجھ لو. یہ شرح پر ایک اعتراض ہوتا ہے، جیسے متن پر ایک اعتراض ہوا تھا. کیا ہوا تھا اعتراض؟ کہ معنی کا لفظ ذکر کیا تو اس سے خاص العین نکل گیا تھا. جواب کیا دیا تھا کہ معنی سے کیا مراد ہے؟ مفہوم، اور مفہوم شامل ہے عین کو بھی اور معنی کو بھی شامل ہے، تو خاص العین داخل رہا. اب شرح پر بھی ایک اعتراض ہوتا ہے. شرح میں انہوں نے پہلی سطر میں کہا بمنزلۃ الجنسی، کہ کل لفظ کس کے درجے میں ہے؟ جنس کے درجے میں ہے. آگے کہا والباقی کالفصلی، اور باقی کس کی طرح ہے؟ بھئی کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ کل لفظ جنس ہے، لیکن یہ نہیں کہا جنس ہے، بلکہ کیا کہا؟ جنس کے درجے میں ہے. اور باقی کے بارے میں کہا وہ فصل کی طرح ہے، حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ باقی کیا ہے؟ فصل ہے. جی تو جواب دیا بعض علماء نے اس کا یہ کہ بھئی ایک ہے حقائق موجودہ، ایک ہوتے ہیں، اور ایک ہے حقائق اعتباریہ. بعض حقیقتیں وہ ہیں جو خارج میں موجود ہیں، جیسے انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، اور اس کی یہ خارج میں موجود ہے. اور کچھ حقیقتیں کیا ہیں جن کا ہم اعتبار کرتے ہیں، معتبر کے اعتبار پر موقوف ہیں. آپ اعتبار کرتے ہیں تو وجود ہے، آپ اعتبار نہیں کرتے تو وجود نہیں، جیسے خاص عام وغیرہ. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ خاص عام کا آپ اعتبار کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ نے اس کا اعتبار کیا تو ہے، اعتبار نہیں کیا تو. معتبر کے کس پر موقوف ہے؟ معتبر کے. بھئی انسان کے بارے میں آپ اعتبار کریں یا نہ کریں، اس کا وجود ہے یا نہیں؟ اس کا وجود ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہوتی ہیں، وہ اعتبار کریں، اس کا اعتبار کیا جائے تو ہے، اعتبار نہ کرو تو اعتبار ہی نہیں کیا تو اس کا وجود بھی نہیں ہے. تو لہذا حقیقتیں دو قسم پر ہیں، کچھ حقیقتیں کیا ہیں؟ موجود، اور کچھ حقیقتیں کیا ہیں؟ اعتباری ہیں. تو جو حقیقتیں موجود ہیں ان میں تو ان کی تعریف میں تو جنس اور فصل حقیقتاً ہوتے ہیں، اور جو حقیقت اعتباری ہے اس کے اندر جنس اور فصل حقیقتاً نہیں ہے. بھائی وہ جنس اور فصل بھی کیا ہیں؟ اعتباری ہیں. اسی لیے کہا کہ یہ جنس کے درجے میں ہے، کیونکہ وہ جنس حقیقتاً نہیں بلکہ کس قسم کی جنس ہے؟ اعتباری ہے. اسی طرح وہ فصل کی طرح ہے، کیونکہ وہ فصل بھی حقیقی نہیں ہے بلکہ کس قسم کی ہے؟ اعتباری ہے. جواب سمجھ میں آیا؟ دوبارہ سن لو بھائی.
اعتراض یہ ہوتا تھا کہ شارع کو کہنا چاہیے تھا کہ کل لفظ جنس ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا یہ جنس کے درجے میں ہے۔ انہیں کہنا چاہیے تھا باقی فصل ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا باقی فصل کی طرح ہے۔ جواب یہ کہ حقیقتیں دو قسم پر ہیں، کچھ حقائق موجود ہیں اور کچھ حقائق اعتباری ہیں۔ حقائق موجودہ کے اندر جنس اور فصل حقیقتاً ہوتے ہیں، اور حقائق اعتباریہ کے اندر جنس اور فصل کیا ہوتے ہیں؟ اعتباری ہوتے ہیں، حقیقتاً نہیں۔ تو جب وہ حقیقتاً نہیں ہے تو وہ جنس اور فصل بھی حقیقتاً نہ ہوئے، بلکہ وہ جنس اور فصل کے درجے میں ہوئے، ان کی طرح ہوئے بھائی۔ اچھا آگے اب اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی پیچھے ماتن نے کیا کہا تھا؟ لفظ نہیں استعمال کیا تھا، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا تھا اس کی جگہ؟ نظم۔ یہاں کہا کل لفظ، بھائی یہاں بھی کیا کہنا چاہیے تھا؟ نظم بھائی۔ تو جواب دے رہے ہیں بھائی، دو جواب ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں انما ذکر اللفظ ہا ہنا دون النظم جریا علی الاصل، یہاں پر لفظ کو ذکر کیا نہ کہ نظم کو، جریا علی الاصل، اصل پر چلتے ہوئے۔ کس پر چلتے ہوئے؟ اصل پر چلتے ہوئے، کہ اصل میں لفظ کہتے ہیں تو لفظ ہی کہا، اور وہاں بطور ادب کے کیا کہا تھا؟ نظم۔ دوسرا جواب علی ان ظاہر، اور اس لیے کہ ظاہر یہ ہے کہ ان هذه الاقسام ليست مختصة بالکتاب، کہ یہ اقسام کتاب اللہ کے ساتھ مختص نہیں، بل یجری فی جمیع کلمات العربی، بلکہ یہ جاری ہوتی ہیں تمام کلمات عرب کے اندر بھائی۔ کس کے اندر؟ خاص عام مشترک وغیرہ کس میں جاری ہوتی ہیں؟ تمام کلمات عرب میں۔ تو پہلے جو تھا وہ لفظ کا جو ذکر آیا تھا وہ صرف کس کے ساتھ تھا تعلق اس کا؟ کتاب اللہ، تو وہاں ادب کے طور پر نظم کہا، اور یہ تو کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے، یہ تو کیا ہے؟ عام ہے، لہذا اس کے لیے وہی عام لفظ کا استعمال کر لیا، لفظ بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا ذَكَرَ النَّظْمَ فِي التَّقْسِيمَاتِ، اور جو نظم کو ذکر کیا تھا تقسیمات کے اندر، رعایتاً للادب، وہ کس لیے کیا تھا؟ رعایت ادب کے طور پر۔ لأن النظم فی الاصل جمع اللؤلؤ فی السلک، اس لیے کہ نظم جو ہے اصل کے اندر وہ موتی جمع کرنا ہے، موتی پرونا ہے، فی السلک، کس کے اندر؟ لڑی کے اندر، بخلاف اللفظ، بخلاف لفظ کے، فإنه فی اللغة الرمی، اس لیے کہ وہ لغت میں کسی کو کہتے ہیں؟ پھینکنے کو، تو یہ معنی مناسب نہیں تھا، تو ادب کے طور پر وہاں نظم کہا، کیونکہ صرف کتاب اللہ کی بات تھی، اور یہ کتاب اللہ کی بات نہیں ہے، لہذا یہاں نظم لانے کی ضرورت نہیں، لفظ ہی کہا جی۔ وَأَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ كُلٍّ فَإِنَّهُ، یہ دوسرا اعتراض ہے بھائی۔ اعتراض یہ کہ متن میں انہوں نے خاص کی تعریف کی، اور خاص کی تعریف میں کلو کا لفظ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ کلو، حالانکہ کلو آتا ہے احاطہ افراد کے لیے، سارے افراد کا کیا کرنے کے لیے؟ احاطہ کرنے کے لیے، اور تعریف کی جاتی ہے ماہیت کی اور حقیقت کی، سمجھ میں؟ تو تعریف کی جاتی ہے ماہیت اور حقیقت کی، اور کل تو آتا ہے کس کے لیے؟ احاطہ افراد کے لیے، لہذا تعریف کے اندر کل کا لفظ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ماتن نے کیوں ذکر کیا؟ کہتے ہیں ہاں بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، کل کا لفظ کیا ہے؟ تعریفات میں منطقیوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لیکن یہاں پر بھائی عموم پیدا کرنے کے لیے، تمام افراد کا احاطہ کرنے کے لیے کیا کر لیا گیا؟ کل کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا ذِكْرُ كَلِمَةِ كُلٍّ، باقی کلمہ کل کا ذکر کرنا، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْتَنْكِرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ، اگرچہ وہ کیا ہے؟ وَإِنْ كَانَ مُسْتَنْكَرًا فِي التَّعْرِيفَاتِ، اگرچہ وہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے تعریفات کے اندر، فی اصطلاح المنطق، کس کی اصطلاح میں بھائی؟ منطق کی اصطلاح میں، وَلَكِنَّ الْقَصْدَ هَا هُنَا لِبَيَانِ الْاضْطِرَادِ وَالضَّبْطِ، لیکن ارادہ جو ہے یہاں پر وہ اضطراد کا معنی عموم پیدا کرنا بھائی، اور ضبط کا معنی جمع کرنا بھائی سب کو، یہاں پر بھائی عموم اور جمع کرنے کے لیے ہے تاکہ تعریف جامع ہو جائے، ساری افراد کو کیا ہو جائے؟ جامع ہو جائے۔ وَهُوَ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ كُلٍّ، اور یہ اضطراد اور ضبط کس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے؟ لفظ کل کے ذریعے۔ وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ خُصُوصَ الْجِنْسِ أَوْ خُصُوصَ النَّوْعِ أَوْ خُصُوصَ الْعَيْنِ، اور پھر وہ خاص یا وہ جو خصوص ہے یا تو خصوص الجنس ہوگا یا خصوص النوع ہوگا یا خصوص العین، یہ یوں کہو، یا وہ خاص یا تو خاص الجنس ہوگا یا خاص النوع ہوگا یا خاص العین۔ تقسیم للخاص بعد بیان تعریفہ،
شارح فرما رہے ہیں بھائی کہ ماتن نے پہلے تعریف کر دی، اب اس کے افراد بتلانے لگے ہیں بھائی، اس کی تقسیم کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں تقسیم للخاص بعد بیان تعریفی، یہ تقسیم ہے خاص کی اس کی تعریف کے بیان کے بعد۔ الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، یہ بھائی ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا سمجھ میں آیا بھائی؟ اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہوا ضمیر کس کو راجع ہے؟ پیچھے خاص کا ذکر ہوا تھا، کس کا ذکر ہوا تھا؟ خاص، تو ہوا ضمیر اگر خاص کو راجع کریں تو خاص تو ہے ذات، اور آگے خبر آ رہی ہے خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العین، اور خصوص ہے مصدر، اور مصدر کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہوتا، تو اگر ہوا ضمیر کس کو راجع کریں؟ خاص کو، تو پھر حمل صحیح نہیں بنتا، اور اگر ہوا ضمیر راجع کریں خصوص کو تو پھر بات تو ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پیچھے خصوص کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آیا، تو ضمیر بغیر مرجع کے آ گئی، ضمیر کیا ہوئی؟ بغیر مرجع کے آئی۔ جواب دینے والا نا کہ ہوا ضمیر خصوص کو راجع ہے اور یہ ضمیر بغیر مرجع کے نہیں ہے، اس لیے کہ پیچھے خاص کا ذکر آیا تھا، اور خاص کے ضمن میں کیا آ گیا؟ خصوص بھی سمجھ میں آ گیا، خاص نے اس کو دلالت کر دی، تو کہتے ہیں اے خصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، یعنی کہ وہ خصوص جو کہ سمجھ میں آتا ہے کس کے ضمن میں؟ خاص کے ضمن میں، اما یکون خصوص العینی یا خصوص الجنسی، یا تو وہ خصوص الجنس ہوگا، بین یکون جنسہ خاصا، بانی طور کہ اس کی جنس کیا ہوگی؟ خاص ہوگی، بحسب المعنی، کس اعتبار سے؟ معنی کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہوگی، وَإِن يَكُن مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا، اگرچہ وہ جس پر صادق آ رہا ہے وہ متعدد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کیا ہو بھائی؟ افراد سے قطع نظر مفہوم کو ہم دیکھیں گے، اور مفہوم میں تعدد نہیں، مفہوم تو کیا ہے؟ معلوم ہے بھائی، مفہوم کیا ہے؟ جیسے رجل آگے آئے گا بھائی، اب رجل بھائی اس کے افراد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن افراد نہیں، بلکہ کیا مراد ہے اس کا؟ مفہوم، اور رجل کا ایک ہی مفہوم ہے، اس کے اندر تعدد نہیں ہے بھائی۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ وہ مذکر بنی آدم میں سے جو صغر کی حد سے آگے نکل جائے، صغر کی حد سے بڑھ جائے بالغ ہونے کی وجہ سے، رجل کسے کہتے ہیں؟ وہ مذکر بنی آدم میں سے جو صغر کی حد سے بڑھ جائے، کس کی وجہ سے؟ بالغ ہو جانے کی وجہ سے بھائی۔ بین یکون جنس خاص طور پہ اس کی جنس خاص ہے، بحسب المعنی، کس اعتبار سے؟ معنی یعنی مفہوم کے اعتبار سے اس کی جنس خاص ہے، وَإِن يَكُن مَا صَدَقَ عَلَيْهِ مُتَعَدِّدًا، اگرچہ وہ جن پر وہ صادق آ رہا ہے وہ کیا ہیں؟ متعدد ہیں، اور اس سے کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم افراد سے وہاں بحث ہی نہیں کر رہے بلکہ اس کے مفہوم سے۔ اور خصوصا نوعی، یا وہ کیا ہوگا؟ خصوص نوع ہوگا، علی هذه الوتیرۃ، اسی طریقے پر، یعنی وہاں بھی نوع کا کیا ہے؟ جیسے جنس کی مثال تو آگے انسان ذکر کریں گے بھائی، سمجھ میں آئے؟ نوع میں رجل ہے بھائی، رجل کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ خاص النوع کی مثال ہے، اور یہاں پر مفہوم مد نظر ہے، افراد مد نظر نہیں ہے۔ اور خصوص العینی، یا وہ خصوص کس قسم کا ہوگا؟ خصوص العین ہوگا، ای شخص المعینہ، یعنی کیا مراد ہوگا؟ شخص معین مراد ہوگا، وہذا اخص الخاص، اور یہ اخص الخاص ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اخص الخاص، جیسے زید۔ اب یہاں فرد مراد ہے، لیکن ایک ہی فرد ہے یا زیادہ ہیں؟ ایک ہی فرد ہے، تو تعدد آیا نہیں۔ خصوص الجنس میں مفہوم کا اعتبار ہے، خصوص العین میں بھی کس کا اعتبار ہے؟ مفہوم کا اعتبار ہے، افراد کا اعتبار نہیں، ورنہ جنس کے تو بہت افراد ہوتے ہیں، نوع کے بہت سے افراد ہوتے ہیں، لیکن افراد سے ہماری بحث یہ نہیں ہے، ہم تو کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ مفہوم کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اس میں تعدد نہیں ہے بھائی۔ جیسے دیکھو بھائی، انسان کسے کہتے ہیں؟ حیوان ناطق۔ اب بھائی بتاؤ، اس کے مفہوم میں تعدد ہے؟ کوئی اور مفہوم بھی ہے اس کا؟ نہیں، تو مفہوم میں تعدد نہیں۔ ہاں افراد تو اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن افراد سے یہاں ہم بحث ہی نہیں کر رہے بلکہ کس اعتبار سے بات کر رہے ہیں؟
مفہوم کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں. والجنس عندهم، اب مولانا جنس اور نوع کی تعریف کریں گے. ایک جنس اور نوع کی تعریف وہ ہے جو مناطقہ کرتے ہیں، ایک جنس اور نوع کی تعریف وہ ہے جو اصولی کرتے ہیں. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی اصول فقہ والے مناطقہ چونکہ بحث کرتے ہیں، ان کے مد نظر حقیقتیں ہوتی ہیں، لہذا اس کی جنس کی تعریف یوں کرتے ہیں: وہ کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالحقائق. وہ کلی مقول علی کثیرین، وہ کلی ہے جو کثیرین پر بولی جائے، مختلفین بالحقائق، وہ مختلف اور وہ جو کثیرین کیا ہیں؟ حقیقتوں کے اعتبار سے مختلف. لیکن اصولی مختلفین بالحقائق نہیں کہے گا، بلکہ کیا کہے گا؟ مختلفین بالاغراض، کہ ان کے اغراض کیا ہوں؟ مختلف ہوں. جب اغراض مختلف ہیں تو احکام بھی کیا ہوں گے؟ بھئی اصولی کے مد نظر احکام ہوتے ہیں، اور احکام کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ اغراض کے، جو غرض ہوگی اسی کے مطابق کیا ہوں گے؟ اس کے احکام بھی ہوں گے. بھئی تفصیل آگے آ رہی ہے. بھئی اسی طرح نوع کی تعریف بھئی مناطقہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق، وہ کلی ہے جو ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقتیں متفق ہوں، ایک جیسی ہوں. جیسے مولانا حیوان اور انسان. حیوان مناطقہ کے نزدیک کیا ہے؟ جنس. اور انسان کیا ہے؟ نوع ہے. بھائی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا؟ مناطقہ جنس کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْحَقَائِقِ. اور حیوان کے تحت بھی جو افراد ہیں ان کی حقیقتیں مختلف ہیں. مثلا انسان بھی حیوان، گھوڑا بھی حیوان، گدھا بھی حیوان، لیکن حقیقتیں مختلف. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق. گھوڑے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان صاحل، ہنہنانے والا حیوان. گدھے کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناحق. تو دیکھو یہ کلی ہے، کثیرین پر بولی جا رہی ہے، اور وہ کثیرین ان کی حقیقتیں آپس میں مختلف ہیں. جبکہ انسان مناطقہ کے نزدیک نوع ہے، اس لیے کہ نوع کسے کہتے ہیں؟ وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ، جن کی حقیقتیں کیا ہوں؟ متفق ہوں. بھئی یہ مشکل تو نہیں باتیں میں کر رہا، یہ تو اصول شاشی میں آپ نے پڑھی ہے یا نہیں بھائی؟ جی اصول شاشی کے شروع میں ہی آتی ہے بھائی، تعریفات وہاں ذکر کرنا پڑتی ہیں. تو مناطقہ کیا تعریف کرتے ہیں نوع کی؟ وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُتَّفِقِينَ بِالْحَقَائِقِ، جن کی حقیقتیں ایک ہوں. اور انسان کی حقیقت ایک ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ حیوان ناطق. تو انسان کیا ہوا مناطقہ کے نزدیک؟ نوع ہوا. سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اصول فقہ والے کیا تعریف کرتے ہیں جنس کی؟ وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ مُخْتَلِفِينَ بِالْأَغْرَاضِ. اور نوع کی تعریف کرتے ہیں وَكُلِّيٌّ مَقُولٌ عَلَى كَثِيرِينَ متفقین بالاغراض، جن کی غرض ایک ہو. تو وہ انسان جو مناطقت کے نزدیک نوع تھا، وہ اصولیین کے نزدیک وہ جنس ہے. اس لیے کہ انسان کے تحت رجل بھی ہے اور امرأہ بھی ہے. رجل کے غرض الگ، امرأہ کی غرض الگ. اسی لیے احکام میں بھی کیا آتا ہے؟ دونوں کے فرق آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور تو رجل اور امرأہ یہ نوع ہیں. رجل کے تمام افراد کیا ہیں؟ ان کی غرض ایک ہی ہے، متفقین ہیں بالاغراض. اور امرأہ کے سارے افراد کیا ہیں؟ متفقین بلا، ان سب کی غرض ایک ہے. تو رجل بھی اصولیین کے نزدیک نوع، امرأہ بھی اصولیین کے نزدیک نوع، اور انسان کیا ہے اصولیین کے نزدیک؟ جنس.
لیکن مناطقہ کے نزدیک انسان کیا ہے؟ نوع ہے، کیونکہ وہ حقیقت سے بحث کرتے ہیں، اور وہ چاہے رجل ہو یا امرأہ، حقیقت تو کیا ہے؟ دونوں کی ایک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے یہ ساری بات وہ خود بھی بیان کریں گے۔ کہتے ہیں والجنس عندهم عبارت، اور جنس جو ہے اصولیین کے نزدیک وہ عبارت ہے عن کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض، وہ ایسی کلی جو بولی جائے ایسے کثیرین پر جو مختلف ہوں اغراض کے اعتبار سے، دون الحقائق، نہ کہ حقائق کے اعتبار سے، کما ذهب الیہ المنطقیون، جیسے کہ اس کی طرف مناطقہ گئے ہیں۔ والنوع عندهم کلی مقول علی کثیرین متفقین بالاغراض، اور نوع اصولیین کے نزدیک ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیر افراد پر جو متفق ہوتے ہیں اغراض کے اعتبار سے، دون الحقائق، نہ کہ حقائق کے اعتبار سے، کما ہوا رأی المنطقیین، جیسے کہ کس کی رائے ہے؟ مناطقہ کی رائے ہے۔ وہم انما یبحثون عن الاغراض دون الحقائق، اس لیے کہ وہ بحث کرتے ہیں اغراض سے نہ کہ حقائق سے۔ فرب نوع عند المنطقیین جنس عند الفقہاء، بس بہت سی نوع جو مناطقہ کے نزدیک ہیں وہ جنس ہیں فقہاء کے نزدیک، کما یظہر عن الامثلۃ التي ذکرها بقولہ، جیسے کہ ظاہر ہوتا ہے ان مثالوں سے جن کو ذکر کیا ماتن نے اپنے اس قول کے ساتھ، کہ انسان و رجل و زید، جیسے انسان ہے، رجل ہے اور زید۔ بھائی پیچھے ذکر ہوا تھا خصوص الجنس کا، تو انسان کس کی مثال ہے؟ خاص الجنس کی۔ پیچھے ذکر ہوا تھا خصوص النوع کا، تو یہ رجل کس کی مثال ہے؟ خاص النوع کی۔ اور پیچھے خصوص العین کا ذکر ہوا تھا، تو زید کس کی مثال ہے؟ خاص العین کی۔ فالانسان نظیر خاص الجنس، بس انسان مثال ہے خاص الجنس کی۔ فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالاغراض، اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے ایسے کثیرین پر جن کی اغراض کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ وہ کیسے مختلف ہیں انسان کی اغراض؟ کہتے ہیں فإن تحته رجلا وامرأة، اس لیے کہ اس کے تحت رجل بھی ہے اور امرأة بھی ہے۔ والغرض من خلقة الرجل، اور غرض آدمی کی پیدائش سے کہ ہوا کونہ نبیا، اس کا نبی ہونا ہے، و اماما، اور امام ہونا ہے۔ نبی ہونا ہے مولانا سمجھ میں آئے؟ مرد کیا ہے؟ اس کی پیدائش کی اغراض میں سے غرض کیا ہے؟ کہ وہ نبی ہوگا۔ تو انبیاء سارے کس میں سے آئے ہیں؟ مردوں میں سے آئے ہیں، عورتوں میں سے کوئی نہیں۔ وہ اماما، اور امام ہونا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ امیر ہونا ہے بھائی، یعنی کہ کیا کہیں؟ ہاں خلیفہ ہونا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ خلیفہ ہوگا جی، عورت کا خلیفہ بننا صحیح نہیں بھائی۔ وَشَاهِدًا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ، اور اسی طرح اس کا گواہ بننا ہے حدود اور قصاص میں۔ بھائی حدود اور قصاص کے مسئلے میں آپ پڑھ چکے ہیں، مرد گواہ بن سکتا ہے، عورت گواہ نہیں بن سکتی جی۔ وہ اسی طرح وہ مقیما للجمعہ، وہ جمعہ قائم کرنے والا ہو۔ جمعہ کس پر ہے؟ مردوں پر ہے بھائی۔ والاعیاد، جمع ہے عید کی، اور کہ وہ عید قائم کرنے والا ہو، عیدین کی نماز جی، ونحوی، اور اس جیسی چیزیں۔ والغرض من المرأة، اور عورت سے غرض جو ہے کونھا مستفرشۃ، کہ وہ مستفرشہ ہو، یعنی مرد کے لیے فراش بنے۔ مرد کے لیے کیا بنے؟ فراش۔ فراش کا معنی ہے کسی عورت کا متعین ہونا کسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لیے۔ ایک مرد ایک عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ عورت اب اسی مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لیے کیا ہو گئی؟ متعینہ ہو گئی، تو یہ اس کی فراش ہے۔ کیا ہے؟ فراش ہے بھائی۔ سمجھ میں آیا فراش کا معنی بھائی؟ کہ عورت کا متعین ہونا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے، کہ وہ مستفرشہ ہوگی۔ آتیتم بالولدی، بچے لانے والی یعنی بچوں کو جنم دینے والی ہے ہوگی۔ مدبرتن لحوائج البیت، اور وہ گھر کے جو ضروریات ہیں ان کی تدبیر کرنے والی ہوگی، گھر کے کام جو ہیں وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ بھائی۔ تو یہ عورت کی غرض یہ ہے کہ وہ مرد کے لیے مستفرشہ ہو، اس کے بچوں کو جنم دینے والی ہو، اس کے گھر کے ضروریات کی تدبیر کرنے والی ہو۔
تو یہ دیکھا دونوں کی غرض الگ الگ ہو گئی، اور یہ کس کے تحت دونوں ہیں؟ انسان کے تحت ہیں، تو دونوں کی غرض الگ، تو انسان ایسی کلی ہے جو بولی جاتی ہے ایسے کثیرین پر جن کی غرض کیا ہے؟ مختلف ہے، تو یہ جنس ہے بھائی۔ والرجل نظیر خاص النوع، اور رجل جو ہے خاص النوع کی نظیر ہے، فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض، اس لیے کہ یہ بولا جاتا ہے ایسے کثیرین پر جو متفق ہوتے ہیں اغراض سے کے اعتبار سے، فإن أفراد الرجال کلہم سواء، اس لیے کہ مرد جو ہیں ان کے تمام افراد برابر ہیں، فی الغرض، کس کے اندر؟ غرض کے اندر۔ جی سمجھ میں آیا؟ غرض میں سارے برابر ہیں۔ اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا کہ مجنون بھی مرد کی عام کیا ہے؟ مجنون اور غلام کیا ہوئے؟ ان کا حکم تو الگ ہے۔ تو بھائی جواب دیتے ہیں اس کا کہ وہ اس اہلیت بھی ہونی چاہیے، اس مرد میں کیا ہے؟ جب اہلیت معتبرہ اس میں ہے تو پھر ساروں کے احکام ایک جیسے ہیں۔ اگر کسی میں اہلیت معتبرہ ہی نہیں ہے وہ تو پھر کوئی عارض، یہ تو ایک عارض ہے جو اس کو لاحق ہوا ہے، ورنہ سب کا حکم کیا تھا؟ ایک ہی تھا۔ وزید النظیر خاص العین، اور زید خاص العین کی نظیر ہے، فإنه شخص معین لا يحتمل الشرکۃ، اور اس لیے کہ وہ تو ایسا شخص ہے جو معین ہے، لا يحتمل الشرکۃ، اس میں شرکت کا احتمال نہیں ہے، الا بتعدد الاوضاع، مگر وضعوں کے تعدد کی وجہ سے۔ بھائی دیکھیے آپ نے کیا کہا؟ زید کا لفظ کیا ہے؟ ایک معین شخص پر بولا جاتا ہے؟ نہیں بھائی، بعض اوقات ایک کے والدین نے بھی نام زید رکھا، دوسرے کے والدین نے بھی زید نام رکھا، تیسرے کے والدین نے بھی نام زید رکھا، تو زید میں تعدد آ گیا۔ کیا آ گیا؟ تعدد۔ کہتے ہیں بھائی وہ ہر ایک کے لیے وضع ہی الگ ہے۔ ایک کے والدین نے اپنے بیٹے کے لیے زید کے لفظ کو وضع کیا، دوسرے نے اپنے کے لیے، تیسرے نے اپنے، تو ایک وضع کے اعتبار سے کیا ہے؟ ایک ہی فرد پر یہ بولا جا رہا ہے۔ سمجھ میں؟ وضع لمعنى معلوم ای وضع لشخص معلوم، یہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ ایک معلوم شخص کے لیے اس کے والدین نے وضع کیا تھا، کسی دوسروں کے لیے انہوں نے وضع ان کے لیے ان کے والدین نے وضع کیا تھا، تو وضعیں متعدد ہو گئیں، ورنہ ایک وضع کے اعتبار سے اس کے اندر کسی بھی لحاظ سے تعدد نہیں، ایک ہی شخص پر بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔